اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے دوستوں، کافی دن سے میرا گلا خراب ہے جب سے رمضان شریف شروع ہوا ہے، تو اس لیے میں نے پھر وہ بیانات میں بھی پتہ لگا ہوگا کہ میرا گلا ایک بیان میں خراب تھا، تو اس وجہ سے میں کل کی جو قسط ہے اس میں حاضری نہیں دے سکا، تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ تو یہ اصلاحی بات ہے، اس کو اصلاحی طور پر دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے، اور کوشش کیا کریں دوستوں کو ملا لیا کریں اور سارے دوست سن سکیں، سب کے موبائل پر ہماری جو اصلاحی بات ہے وہ جا سکے۔ آج امت میں اصلاح کرنے والوں کی اللہ والو بہت کمی ہے، تو اس لیے اگر چند لوگ اصلاح کے لیے حاضر ہیں تو ان سے فائدہ اٹھائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا اللہ والو، آج جو ہماری اصلاحی بات ہے، جو ہماری نشست ہے، اس کا عنوان جو ہے وہ سمجھنا ہے اور اس پر محنت بھی کرنی ہے۔ پچھلے زمانے میں چلے جائیں تو کنویں ہوا کرتے تھے اور لوگ ان سے پانی لیا کرتے تھے، اور آج کا دور ہے، آج پمپ ہیں، کئی اور ذرائع ہیں جن سے ہم لوگ پانی کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ نظام چلتا ہے۔ اگر کہیں شاذر ناظر کوئی کنواں بچا ہو تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بند ہوگا، اس کا پانی بھی خراب ہوگا، اس میں بدبو سی آئے گی۔ تو اگر پہلے زمانے میں چلے جائیں تو جو کنویں چلتے تھے، جب ان سے پانی نکالا جاتا تو پیچھے سے اور آ جاتا، نیچے سے اور آ جاتا، اور وہ پانی ٹھنڈا بھی زیادہ ہوتا پہلے سے اور خوشبودار بھی ہوتا۔ لیکن جیسے ہی وہ کنویں سے پانی بند ہوا لینا تو وہ پانی بدبودار ہو گیا اور آج کوئی استعمال نہیں کرتا۔ ویسے ہی اللہ والو، رمضان شریف کا مہینہ ہے، بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے، افضل مہینہ ہے۔ اس مہینے کی قدر کیا کریں، یہ بہت ہی افضل مہینہ ہے۔ اس میں 3 رمضان المبارک میں حضرت سید فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی وصال کا دن ہے۔ اس کے بعد 21 رمضان المبارک جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے وصال کا دن ہے۔ 23 رمضان المبارک کو قرآن کریم کا نزول ہوا تھا۔ 26-27 کو ایک ایسی رات ہمیں میسر ہوئی ملی جو ساری راتوں سے افضل ہے، اور یہ امت پر بہت ہی کرم کی بات ہے۔ تو اس مہینے میں زکوٰۃ اور صدقات، خیرات، اس کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ آج دیکھیں بہت سارے غریب غربا لوگ ایسے ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، جو ہمارے منہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ کہیں سے کوئی مدد آ جائے، کہیں سے کوئی بھائی میرے بچوں کو جوتا لے کے دے دے، کوئی میرے بچوں کو کپڑے لے کے دے دے۔ طرح طرح کے لوگ غریب، آپ ان کے چہرے دیکھیں گے تو محسوس ہوگا جیسے وہ کوئی چیز مانگتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ والو، اگر کنویں کی طرح ان دولتوں کے منہ بند رکھو گے تو وہ کنویں کی طرح حال ہو جائے گا، دولتیں خراب ہو جائیں گی اور ان سے خوشبو بھی ختم ہو جائے گی، ان سے برکت بھی اٹھ جائے گی۔ تو اگر منہ کھولیں گے تو اس میں خوشبو بھی آئے گی اور برکتیں بھی ہوں گی۔ تو اس لیے سب سے گزارش ہے، جو صاحب حیثیت ہے، جو صاحب حیثیت نہیں ہے ان کے لیے میں نہیں کہہ رہا، باقی جو صاحب حیثیت ہے غریبوں کی طرف دیکھیں۔ اگر 2000 روپے کا جوتا لینے کے لیے گئے ہیں تو 500 روپے کا جوتا کسی کی بیٹی کے لیے بھی لے لیں، کسی کے بیٹے کے لیے بھی لے لیں۔ اگر اپنے بچے کے لیے 3000 کا سوٹ لے لیا ہے، آج مہنگائی ہے، تو کسی غریب کے لیے بھی 1000 روپے کا سوٹ لے لیں۔ اللہ والو، وہ آپ کے منہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ دن ہے، اور کیونکہ اجرت ان کی کم ہے، جو دن میں کماتے ہیں وہ ساتھ ساتھ وہ کھا لیتے ہیں۔ ایکسٹرا کسی کے پاس اتنی آمدنی نہیں ہے، نہ جوڑا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے کپڑے بنا لیں، اپنے بچوں کی ضروریات پوری کر لیں۔ اس لیے وہ ہمارے منہ کی طرف دیکھتے ہیں، ہماری طرف دیکھتے ہیں۔ تو اللہ کو سب سے زیادہ یہی عمل پسند ہے جو رمضان میں ہم، رمضان کیوں پسند ہے؟ اسی وجہ سے پسند ہے کہ عید کا دن آئے گا، غریبوں اور محتاجوں کو بھی
کھانا میسر ہوگا ان کو بھی کپڑے میسر ہوں گے۔ تو اس لیے ان چیزوں پر بھی دھیان کیا کرو، ان چیزوں کو دیکھو۔ آج کمی ہے، آج کمی ہے اللہ والو۔ اور میں ایک بات خاص الخاص کہنا چاہتا ہوں، اس فقیر کی بات پر آپ یقین کریں گے تب بھی ٹھیک ہے، نہ کریں گے تب بھی ٹھیک ہے، وقت تو آ کے رہنا ہے، وہ بدلے گا نہیں کہ 2024 میں جو ظالم ہیں ان کی پکڑ ہونی ہے، اللہ والو ظالموں کی پکڑ ہونی ہے۔ اس لیے کوئی اگر ظالم کی لائن میں کھڑا ہے تو وہ لائن سے ہٹ جائے، اس کو بھی نقصان ہوگا۔ ظالم کی پکڑ ہونی ہے، ان خزانوں کا حساب ہونا ہے، جو خزانے بنا کر ہم بیٹھے ہیں ان کا حساب ہونا ہے۔ اس لیے ان کو اللہ کے راستے استعمال کرو اور اپنی اس پکڑ کو آسانی میں بدلو۔ اللہ جب سختی کرے گا تو اس کو آسانی میں بدلو، تاکہ اللہ کو بہانہ مل جائے گا اور وہ زندگی آسان کر دے گا، تمہاری پکڑ آسان ہو جائے گی، تمہاری پکڑ نہیں ہوگی۔ نہیں تو 2024 ہے، کوئی ظالم بھاگے گا نہیں، پکڑ ضرور ہوگی۔ یہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے، یہ جو اتنے سالوں کی قربانیاں دی ہیں، اللہ والو ظالم کو پکڑ ہو کر رہنی ہے، یہ بھاگیں گے نہیں۔ ایک ایک بچے کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک خون کے قطرے کا حساب دینا ہوگا۔ اس سے پہلے نہ جنگ بند ہوگی، نہ کوئی امن ہوگا، نہ کوئی پریشانی کوئی ہمارے لیے بننی ہے۔ اللہ مسلمانوں کو اور ترقی دے گا، مسلمانوں کو اللہ نے اب عزت دینی ہے۔ اب جو مسلمان ہیں نا، جو مومن ہیں، اللہ نے ان کو عزت دینی ہے، اللہ نے ان کو عزت دے کے رہنی ہے، اب ظالم کی پکڑ ہو کر رہنی ہے۔ اس لیے اللہ والوں یہ 2024 میں اللہ نے رمضان اتارا ہے، یتیموں اور مسکینوں کا خیال کرو، ان کو کپڑے لے کے دو، ان کے جوتے لے کر دو، ان کی مدد کرو، ان کو کھانا لے کر دو، تاکہ تمہاری پکڑ نہ ہو اور اللہ آسانی کر دے۔ تمہیں ایک موقع اللہ نے عطا کر دیا ہے، ورنہ اس 2024 میں سب سیدھا ہو جانا ہے، سب سیدھا ہو جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ سدا دن ایسے نہیں چلنے کہ میں نے کمایا، میرے بچوں نے کھایا، اس نے کمایا، اس کے بچوں نے کھایا، جوڑ جوڑ کر رکھا، محل بنائے، کوٹھیاں بنائی، فیکٹریاں بنائی۔ ساری زندگی ایسے نہیں چلنی، سارا نظام ایسے برابر ہو کر نہیں چلنا۔ اب وقت آ گیا ہے، اب کچھ نہیں چلنا ایسے جیسے پہلے چلتا تھا، اب کچھ ٹھیک نہیں چلے گا۔ ٹھیک اسی کے ساتھ ہوگا جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا، جو مخلوق خدا کی خدمت کرنے والا ہوگا، اسی کے ساتھ ٹھیک ہوگا، باقی کسی کا ساتھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ظالم کو معافی نہیں ملے گی، اب ظالم کو حساب دینا ہوگا، جو کیا ہے حساب دے۔ تو اس لیے اللہ والو یہ مہینہ افضل ہے، یہ مہینہ بہت ہی افضل ہے۔ تو میں نے بڑی مشکل سے یہ بیان آپ لوگوں کو فیڈ کروایا ہے، تو بڑی مشکل سے بیان کیا ہے، میرا گلا بیٹھا ہے، تو میری اس لیے ریکویسٹ ہے، سب سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے والدین کو بھی بچاؤ، اپنے بھائی بہنوں کو بھی بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ اس آفت سے، ٹھیک ہے؟ اور غریبوں کی خدمت کرو۔ بچ تبھی سکتے ہیں جب اللہ کے راستے پر ہوں، جب غریبوں کی خدمت کریں گے نا، تو مخلوق کی خدمت کریں گے، اللہ والوں تب بچ سکتے ہیں۔ اس کا واحد حل یہی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔